السلام علیکم پیارے دوستوں اور بچوں، آج کی کہانی کا نام ہے کھیت سے ہانڈی تک۔ ارے بھائی بوری ہٹاؤ، میرا تو دم گھٹا جا رہا ہے، میں بھی بوجھ سے دبا جا رہا ہوں، ٹماٹر نے کہا۔ ٹماٹر بولا ہی تھا کہ باری بوری اوپر سے ہٹ گئی۔ ایک بڑی بی نے پالک کا گڈھا اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا اور سبزی والے کو دے کر بولی، اسے تول دو۔ سبزی والے نے اسے سخت ترازو میں ٹھوس کر ڈالا تو لا پالک بیچاری کے پتے ٹوٹ گئے۔ پھر پالک بیگم ٹوکری میں آ بیٹھی۔ ابھی وہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ سخ سخ آلو دڑ دڑ گرتے ان پر گرنے لگے۔ ارے پرے ہٹو، پالک بولی، کچھ تمیز نہیں ہے، اوپر ہی گرتے جا رہے ہو، اور تم ہو کتنے گندے مٹی والے، تم کبھی نہاتے نہیں ہو کیا؟ آلو شرمندہ سا ہو کر بولا، معاف کیجیے گا، سبزی والے نے دھکا ہی اتنی زور سے دیا تھا کہ میں سنبھل ہی نہیں سکا۔ ابھی آلو اپنی صفائی پیش کر ہی رہا تھا کہ اسی طرح دھم دھم کرتی نارنگی گاجریں ٹوکری میں آ گری۔ بھائی یہ کیا طریقہ ہے؟ گاجر نے سنبھلتے ہوئے کہا، سارا میک اپ خراب کر دیا۔ ارے بچوں، پالک نے گاجر کو کھینچتے ہوئے کہا، وہ دیکھو کیا لڑکھڑاتا آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، آرام سے پھینکو، ارے ارے بچاؤ، میں بہت نازک ہوں، میں تو پچک جاؤں گا، ٹماٹر لڑکھڑاتے ہوئے بولا۔ اب یہ سب سبزیاں بڑی بی کی ٹوکری میں آرام سے بیٹھ گئیں۔ پالک لمبا سا سانس لے کر بولی، شکر ہے اس باری گیلی بوری سے تو جان چھوٹی۔ آلو نے ادب سے کہا، پالک بہن آپ کہاں سے تشریف لائی ہیں؟ کچھ اپنے بارے میں بتائیں۔ پالک نے اداس چہرے سے آلو کی طرف دیکھا، پھر ایک آہ بھر کر بولی، جانتے ہو یہاں سے دور ایک گاؤں ہے، وہاں دینو کسان کا کھیت میرا گھر تھا۔ اماں بتاتی ہیں کہ دینو نے پہلے کیاریاں بنائی، پھر میرا بیج بویا، وہ مجھے روز پانی دیتا، میری بہت نازک کومپل نکل آئی۔ کئی بار دینو کی شریر مرغیوں نے مجھ پر چونچے مارنے کی کوشش کی، مگر دینو نے انہیں بھگا دیا۔ پھر میں بڑی ہوتی گئی، میرے ہرے ہرے پتے بڑے ہوتے گئے، میرے ساتھ میرے بہن بھائی بھی تھے۔ جب ہم سب بڑے ہو گئے تو جانے دینو کسان کو کیا سوجی، ہمیں جڑ سے اکھاڑے اور ٹوکرے میں ڈال کر منڈی میں بیچ آیا۔ وہاں سے سبزی والا ہمیں خرید کر اپنی دکان پر لے آیا۔ اب یہ بڑی بھی لے جا رہی ہیں، اللہ جانے آگے کیا ہوگا۔ اماں تو کہتی ہیں میرا سوپ اچھا بنتا ہے، اور یہ کہ مجھ میں بہت طاقت ہے، خاص طور پر انسانوں کی آنکھوں کو مجھ سے بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ آلو میاں تم بتاؤ کہاں کے ہو؟ میں بھی ساتھ والے گاؤں کے کھیت میں پیدا ہوا تھا۔ میرا پودا کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر صرف ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں، اگرچہ میں خود ہوں تو تنا، لیکن زمین کے اندر جڑوں کے ساتھ رہتا ہوں۔ ابا کہتے ہیں کہ بچے مجھے شوق سے کھاتے ہیں، میرا سالن اور بھجیا بہت مزے کی بنتی ہے، میرے چپس تو پوری دنیا میں مشہور ہیں۔ اللہ رے، ذرا مشہور کی شکل تو دیکھو۔ آلو کو بہت برا لگا، بولا، رہنے دو گاجر بھی، تم بھی تو زمین کے نیچے مٹی میں دبی رہتی ہو، پھر اتنا بننے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بھائی میں تو جڑ ہوں، اور جڑ تو زمین کے نیچے ہی ہوتی ہے، مگر میں تمہاری طرح مٹی سے لت پت نہیں ہوتی۔ دیکھو تو میرا رنگ کیسا خوبصورت ہے، مجھے تو لوگ کچا بھی شوق سے کھاتے ہیں، میرا جوس دیکھا ہے، میرا حلوہ تو دسترخوان کی رونق ہوتا ہے، میرا کیچپ بچے بڑے ہی پسند کرتے ہیں۔ بھائی اگر رنگ اور خوبصورتی کی بات ہو رہی ہے تو میں کیا کسی سے کم ہوں؟ ٹماٹر اپنا سبز ہیٹ ٹھیک کرتے ہوئے بولا، میں تو سب کی طرح سبزی بھی نہیں ہوں، بلکہ پھل ہوں، دیکھو میں کتنا نازک ہوں، کیسا سرخ اور چکنا، لوگ مجھے سالن کا ذائقہ بڑھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور
मुझे सलाद के तौर पर कच्चा भी खाते हैं। अभी टमाटर बोला ही था कि बड़ी बी की आवाज सुनकर खामोश हो गया। अरे आज तो मुझे बहुत काम करना है। पालक का सूप बनाना है, आलू की भुजिया पकानी है, गाजर का हलवा और टमाटर का सलाद। लाओ छुरी, मैं अपना काम शुरू करूं। ये कहकर उन्होंने पालक का गट्ठा उठा लिया। खुदा हाफिज साथियों, मैं तो चली हंडिया की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।